حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی ایسی روشن مثال ہے جو ہمیں آج بھی بے شمار سبق دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی خاص دعا تھی جو اللہ نے فوراً قبول کر لی، اور وہ کون سی آزمائش تھی جس میں صبر کی انتہا دیکھنے کو ملی؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جانیں گے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس عظیم نبی کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کیا کرتے تھے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئیں کہ اے اللہ، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس میں حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قرعہ کے طور پر نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھ آئے گا، وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بلا اتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ سے بنوایا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چھپکے چھپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ فرمان الہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے۔
بے شک آپ ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب، بس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو ابھی آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کے بھانج بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا۔ فرشتوں نے انہیں زکریا کی آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب زکریا نے اپنے رب سے چھپکے چھپکے دعائیں مانگی تھی کہ اے میری پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی مقرر فرمائی کہ 3 دن 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کو سمجھا پاؤ گے۔ فرمان الہی ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑے تعجب سے کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بھانج ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ جواب ملا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے سمجھاؤ گے۔ اس دوران تم اپنے رب کی کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹا کر تباہ کر دوں گا۔ اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہود پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کہا۔